ہر چیز جو بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے. سارا دنیا کا نظام جو ہے وہ اللہ کے قریب ہونے پہ چلتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور جیسے جیسے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے ویسے ویسے اللہ کا قریب ہوتا رہتا ہے. جیسے جیسے اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اس پہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ پاک نے پورے قرآن کو اپنی تعریف کے لیے اتارا ہے. ان جملہ ہر شے دنیا کی جو ہے وہ اللہ کو یاد کر رہی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ اللہ پاک قرآن میں ہمیں یاد دہانی کرا رہے ہیں، ہماری غفلت کو دور کر رہے ہیں. ہمیں آزادی دی ہے نا، کائنات میں کسی چیز کو اللہ نے آزادی نہیں دی ہے، ہمیں آزادی دی ہے کہ تو مجھے مان جانا مان تیری مرضی ہے. اللہ کتنی بڑی آزادی ہے. کیا ضرورت ہے کسی کے اللہ کو نہ مانے؟ مجھے پتہ ہے ایک چھوٹا سا کیڑا بھی ہوگا وہ بھی اللہ کو مان رہا ہے. ہماری ضرورت دیکھیں آپ کہ دنیا کو مسخر کر دیا، ہمارے اندر کر دیا، دنیا کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا، پوری کائنات کو، اور ہماری مرضی ہے ہم اللہ کو مانے یا نہ مانے. اس چوائس پہ کہ ہم اللہ کو مانے نہ مانے ہم اکڑ گئے، اکڑ پیدا ہو گئی ہمارے. ہم کہتے ہیں کہ بس ہم سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ کو نہ ماننے کے باوجود بھی زندہ رہ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں چوائس دے دی ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں مخلوق کا ایک ایسی مخلوق پیدا کرتا ہوں کہ جس کو پراؤں کے منفرد ڈفرینٹ ہوگی سب سے، وہ بھی زبردست کوالٹیز ہوں گی اس میں، لیکن چوائس یہ دوں گا کہ دیکھیں کہ مجھے مانتے ہیں یا نہیں مانتے. مانتے ہیں تو کتنا تعلق سے رکھتے ہیں. آپ سوچیں پھر اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ کیونکہ ان کو دماغ دی ہے، شعور دیا، عقل دے دیا، چوائس دی ہے، تو اللہ نے گائیڈنس بھی دے دی. سبحان اللہ. اللہ کو سب سے زیادہ پسند چیز جو ہے ساری عبادتوں میں سب سے زبردست عبادت جو اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ کہ مجھے یاد کرے بس.